ایوری ون. سب سے پہلے میں تھینکس فل ہوں آج کے اس ایونٹ کے لیے جو پی پی اے نے انعقاد کیا اور وومن امپاورمنٹ پہ بات ہو رہی ہے اور وومن کی صلاحیتوں پہ بات ہو رہی ہے، جس کے لیے ہم دن رات کام کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں تاکہ ہمیں لگے کہ ہمیں اپنی وومن کے لیے اور بہتر کیا کرنا ہے. جیسے آپ نے یہاں پہ کچھ وومن پیچھے مجھے نظر بھی آئیں، انہوں نے اپنے جو چیزیں بنا کر لے کے آئی ہیں ان کو ڈسپلے کیا ہے. ان کی ایک محنت ہے. سب سے پہلے تو ہم ان کو ہی اپریشیٹ کریں گے کہ کس طرح وہ وہاں سے یہاں تک سفر کر کر آئی ہیں اپنے پروڈکٹ ساتھ لے کے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وومن امپاورمنٹ کے لیے ہمیں بہتر کیا کرنا چاہیے، تو WDD ایک پروگرام پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں جس میں ہم سمپل لونز دیں گے اپنے وومن کو. جب ہم نے سوچا ہم ڈائریکٹ لون دیں گے تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو انشاءاللہ ان سون ہم بینک کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ تیار کرنے جا رہے ہیں جو ایک سمپل بزنس ہوگا. جو بھی وومن ان کو جو بھی اونر آتا ہے ان کو پلیٹ فارم چاہیے تو WDD وہ پلیٹ فارم انشاءاللہ تعالی سون ان کو پرووائڈ کرے گا تاکہ ان کو ایک پلیٹ فارم ملے. ان کو ایک ایزی لون دیں گے اور اس کے ذریعے وہ اپنا چھوٹا موٹا جو بھی کاروبار اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں، اپنے دیہات میں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سندھ کی بات کروں تو سندھ کے اندر جو سندھی رلی ہے اس کو آج کل انٹرنیشنل سطح تک دیکھا جا رہا ہے اور اس کی بہت زیادہ ایک ڈیمانڈ ہے. اور ہم نے ان خواتین کو اکٹھا کیا جو ٹریڈیشنل چیزیں جو ہے وہ بناتی ہیں اور ہم ان کی انشاءاللہ تعالی انٹرنیشنل سطح پر ایک ایگزیبیشن کریں گے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تاکہ ہم دکھائیں گے کہ دیکھیں ہمارا سندھ، ہمارا پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے اور ہماری وومن کے پاس کتنی زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے. صرف اس ٹیلنٹ کو دکھانے کی دیری ہے اور اس کو ایک پلیٹ فارم وومن کو ملنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ ہم دو کیٹیگری میں کام کر رہے ہیں. ایک تو ہم ان وومن کو سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں جو اپنا چھوٹا موٹا کاروبار خود سے کر بھی رہی ہیں اور ہم ان وومن کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں جو کسی بھی وجہ سے جیلوں کے اندر موجود ہیں. میں نے حیدرآباد، کراچی اینڈ سکر جیل میں جو ہے ہم نے شارٹ کورسز جو ہیں وہاں پہ کروائے ہیں اور وہ کورسز ابھی بھی ہمارے پاس چل رہے ہیں. ہم پہلے ایک لسٹ جیل انتظامیہ سے مانگتے ہیں جہاں ہم ایک قیدی کی ایک ڈیٹیل ہمارے پاس آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جیل میں رہ رہی ہے، کسی بھی وجہ سے رہ رہی ہے. باہر نکلنے کے بعد وہ کیا کرے گی؟ آپ کو پتہ ہے عورت کی زندگی جو ہے وہ ہر لمحے بہت زیادہ مشکلوں سے گزرتی ہے اور وہ اپنی محنت سے اپنی زندگی کو آسان بناتی ہے. جب مردوں کی بھی بات کریں، جب ایک میل جیل سے ہو کے نکلتی ہے تو جب باہر آتا ہے تو اس کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اپنے ساتھ بزنس کرنے نہیں دیتے. جہاں ہم فیمیل کی بات کر رہے ہیں، جب وہ میں نے ایک سروے کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کرائم کا ریشو کس طرح سے بڑھ رہا ہے، فیمیل کرائم کی طرف کیوں آ رہی ہے. تو جب ایک چھوٹا سا سروے کیا تو سروے کے بعد ہم نے اس بات پر ہم بیٹھے، ہم نے غور کیا کہ جب ہماری فیمیل یا تو دارالعمان یا جیل سے ہو کے نکلتی ہیں تو اس کو معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. اس کے اوپر ایک لیبل لگ جاتا ہے کہ آپ جیل سے آئی ہیں، ہم اپنے سلون میں آپ کو نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو اپنے بزنس پارٹنر نہیں بنا سکتے ہیں. تو ہم ان کو ٹرین کریں گے اور ٹرین کرنے کے بعد ہم ان کو سپورٹ کریں گے. جو سرٹیفکیٹس ہم اس کو دیں گے، ہم نے جیل والوں سے مل کے یہ کام کیا ہے کہ اس سرٹیفکیٹ میں کہیں بھی ہم جیل کا لوگو نہیں لگائیں گے. جب بھی وہ اپنی CV بنائے گی، کہیں بھی دے گی تو اس کے اوپر جیل کا کوئی لوگو نہیں ہوگا تاکہ وہ باعزت طریقے سے اپنا روزگار کما سکے. اور جب ہم نے اس چیز پہ کام کیا تو جیل میں ہی رہنے والی خواتین ایک نے مجھے اپنی سٹوری سنائی کہ میم آپ ہمارے لیے یہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس رہنے کے لیے ہماری چھت نہیں ہے. تو ہمارے پاس جتنے بھی دارالعمان موجود ہیں ہم انہی دارالعمانوں میں جہاں بھی ہمارے پاس اسپیس ہے وہاں کریں گے، نہیں تو کہیں اور کسی جگہ پر ہم ورکنگ وومن ہاسٹل بنائیں گے
ان تمام خواتین کے لیے جو جیلوں میں رہتی ہیں, جو دارالعمان میں رہتی ہیں, اور اس کے بعد جب اس کے گھر والے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ کرائم میں یوز ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس چھت نہیں ہوتی ہے. چھت کا لالچ دے کے جو ہے نا ان معصوم بچیوں کے اوپر مزید جو ہے نا وہ ظلم کیا جاتا ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم انہی فیمیل کو جو ہے نا انہی ورکنگ وومن ہاسٹلس میں رکھیں, ان کو ہم چھوٹے موٹے بزنس دیں. میں یہی چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ آئیں, بیٹھیں, جو ہم ان فیوچر کرنے جا رہے ہیں اس کو مزید بہتر ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم وومن کی بات کرتے ہیں, چاہے وومن ایگریکلچر سے ریلیٹیو ہو یا کسی بھی فیلڈ سے ہو, اس کو ہم کس طرح سے بہتر اور مضبوط زندگی دے سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ نے جب دیکھا کہ وومن ایگریکلچر جو ہماری فیمیل ہیں ان کے لیے, جیسے میری بہن نے بھی ذکر کیا, ان کے لیے زمین لینا, اس زمین پہ کاشتکاری کرنا بہت زیادہ مشکل تھا. تو گورنمنٹ آف سندھ نے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ کیا, جب ہم بیٹھے تو کہا کہ مالکانہ جو حقوق ہے وہ ہم خواتین کو دیں گے, کیونکہ ہمیشہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, پرانے دوروں میں یہ باتیں چلی, ماں کے گھر سے نکل کے شوہر کے گھر جانا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ یہ آواز بدلے, اپنے گھر سے نکل کے اپنے ہی گھر جانا ہے. کیونکہ جب مال کی ایک خاتون کرے گی اس گھر کی تو وہ گھر جو ہے وہ ترقی کرے گا. اور ہمیں اپنی فیمیل کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا ہے, ان کو وہ پلیٹ فارم دینا ہے جن کی وہ صحیح حقدار ہیں. اور میں چاہوں گی کہ ہماری جو فیمیل میں وہ ٹیلنٹس موجود ہیں, دیکھیں پالیٹکس میں بھی جہاں فیمیل کی بات آتی ہے تو ہم ہمیشہ سے سر فخر سے بلند کر کے کہتے ہیں کہ ہاں اس پاکستان میں ایک بہادر بہن تھی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو. تو ہمیں انہی ویژنوں کو لے کے آگے چلنا ہے اور اپنے پاکستان کو, اپنے سندھ کو مضبوط کرنا ہے. اور آخر میں یہ بات بھی کہوں گی کہ جب کہا جاتا ہے کہ آپ منسٹر آف وومن, صرف آپ وومن کی بات کرتی ہیں, میں نے کہا بالکل نہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی خاتون, ایک اچھی بہن کے سر پہ شفقت والا ہاتھ باپ کا ہوتا ہے, اور ایک سپورٹ بائی, جو اچھا بائی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی بہن اچھی ایجوکیشن حاصل کرے, اس کی بہن اپنی زندگی میں بہتر طریقے سے بزنس کر سکے, وہ ایک سپورٹ ہوتا ہے. اور عورت کی زندگی کے دو کیٹیگریز ہوتے ہیں, ایک جب وہ شادی کر کے اپنے گھر جاتی ہے تو اس کو وہ بھی شوہر دستیاب ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی وائف جو ہے نا زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارے, اور وہ اس کو پیروں کی جوتی نہیں سر کا تاج سمجھتا ہے کہ ہاں یہ میرا پارٹنر ہے, ہم دونوں نے مل کے اپنی زندگی کے سفر کو آگے لے کے چلنا ہے. اور ایک کیٹیگری یہ ہے کہ ایک پڑھی لکھی جو خاتون ہے اور وہ اپنا بزنس بھی رن کر رہی ہے اور اچھی پوزیشن میں, اگر شادی ایسے شخص سے ہو جاتا ہے تو وہ بیچاری گھر میں رہ جاتی ہے, پریشر میں ہوتی ہے. تو میں یہی چاہوں گی ہمیشہ وومن کو سپورٹ جو ہے وہ ملا ہے بائی کی صورت میں, باپ کے صورت میں اور شوہر کی صورت میں. جب یہ شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, بیٹیوں کو عزت دیتے ہیں, تو یہ معاشرہ ترقی کرتا ہے اور یہ معاشرہ آگے بڑھتا ہے. آخر میں آپ تمام کا اگینسٹ بہت بہت شکریہ. میں یہی چاہوں گی آخر میں بھی کہ ہم سب آئیں بیٹھیں, کیونکہ ہمیں اس معاشرے کو کیسے بہتر کرنا ہے, اپنے وومن کو کیسے سپورٹ کرنا ہے, اور ایسی سپورٹنگ پروگرامز مزید کس جگہ کہاں زیادہ ضرورت ہے, تاکہ آئیں ہم مل کے کام کریں اپنے اس صوبے کے لیے, اپنے اس وطن کے لیے. تھینک یو سو مچ.